نمبر 4 میرے بھائیوں، وراثت کی تقسیم میں ہونے والی چوتھی غلطی. چوتھی غلطی کیا ہے کہ میت کا انتقال ہو گیا اور اس پر قرضہ تھا، اس نے کسی سے قرض لیا. ہم یہ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتقال ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھئی کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس نے کسی سے کوئی قرض تو نہیں لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق سوال کرتے تھے. اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بھائی جو انتقال کر گئے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو بتائیں تاکہ بعد میں جو ان کے وارثین ہیں وہ ان کا قرضہ ادا کریں. قرضہ کا یہ مسئلہ ہے، اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ انتقال ہو گیا اور اب کئی لوگ پہلے مال تقسیم کر لیتے ہیں اور مرنے والے کا قرضہ ہی ادا نہیں کرتے. بچے جو آدمی انتقال کر گیا ہے اس سے جو کچھ ملا انہوں نے رکھ لیا، اپنے اپنے حصے بانٹ لیے، لیکن ان کا قرضہ ادا نہیں کیا، جبکہ تعلیم یہ ہے کہ ان کا قرضہ ادا کرنا چاہیے. یہ چوتھی غلطی ہے میرے بھائیوں. ایک بات اس میں اور میں ذکر کروں گا، اور ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ لیتے وقت یا کسی کو ہم قرضہ دیتے ہیں تو ہمیں بیچ میں کسی کو رکھنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں لکھ کر کے رکھنی چاہیے. اور قرضہ جب ہم لیں گھر میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی بتائیں، چھپا کر نہیں رکھنا ہے، بتانا چاہیے. کیا پتا آپ کا کس حال میں انتقال ہو جائے اور آپ کے بعد آپ کے ہی بچے انکار کر دیں کہ نہیں ہمارے ابا نے تو بتایا ہی نہیں، اگر کوئی قرضہ لیا ہوتا تو ہم کو بتا دے. یہ بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے. ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بچے انکار کر دیں، ہمارے اوپر قرضہ رہے، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس کے بارے میں سوچنا.